بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ابو حمزہ صومالی ہیں، چوتھے امام کی خدمت میں آئے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ چوتھے امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح بڑے عرصے کے بعد مدت سے کوئی بندہ انتظار میں ہو تو شدت کے ساتھ ملتا ہے۔ فرض کر لیں اگر میں کسی بندے سے ملوں، بڑی مدت کے ساتھ ملا ہے، تو کیا کرے گا؟ پیشانی پہ بوسہ دے گا، پھر ہاتھوں پہ بوسہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سید و سردار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اور ہے، جھک کے اس کو سلام کرے گا۔ کیفیت ابو حمزہ صومالی کی بھی ایسی تھی۔ کہتے ہیں امام کی طرف دیکھا، امام سجاد علیہ السلام کی طرف، کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی جھکے، اتنا جھکے کہ ان کے پاؤں پہ بوسہ دے سکیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں چوتھے امام نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے واپس کر دیا، اور یہ محافظ شریعت ہاتھ رکھ کے واپس کر کے بتا رہا تھا، ابو حمزہ صومالی خبردار، ہم پسند نہیں کرتے کہ جیسی کیفیت اس کے سامنے بناتے ہو ہمارے سامنے بناؤ، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جیسی حالت تم اس کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ۔ وہ قدموں کی طرف جھکنا بھی امام کو پسند نہیں آیا، کیوں؟ سجدہ روا ہے صرف اس ایک ذات کو، صرف وہ ایک ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی ٹیکی جا سکے۔ میں ساری بات کو چھوڑ کر صرف ایک بات مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اتنی عظیم ترین عبادت کا نام ہے سجدہ۔ بات ابو حمزہ صومالی کی ہو رہی تھی، لیکن ضروری ہے کہ یہ بھی بیان کر دوں۔ ابو حمزہ صومالی اطاعت کے اس محور کا نام تھا۔ امام نے سمجھایا اور وہ رک گیا۔ یہاں سے بات سمجھ لیجئے، اس کی محبت، اس کا عشق تقاضا کر رہا تھا وہ سجدہ کرے، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کی مودت تقاضا کر رہی تھی وہ سجدہ کرے، لیکن جس کو کر رہا تھا وہ محافظ شریعت تھا۔ شریعت کہہ رہی تھی وہ نہ کرے، تو خبردار کوئی انسان منبر پہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ عشق کا راستہ اور ہے، شریعت کا راستہ اور ہے، یہ وہ لوگ کہیں جو علی کو نہیں مانتے۔ جنہوں نے 14 سے شریعت لی ہے وہ جان لیں عشق اور شریعت کا راستہ الگ نہیں، یہ 14 تمہارا عشق بھی وہی قبول کریں گے جو شریعت کے دائرے میں آتا ہو۔ اگر عشق اور شریعت دو الگ دنیایں ہوتی، امام اس کے عشق کے اس راستے کو نہ روکتے، وہ اپنے عشق کی وجہ سے سجدہ کرتا۔ یہ کچھ غیر شیعہ لوگوں کی اٹھائی ہوئی اصطلاحات ہیں کہ عشق کی دنیا اور ہوتی ہے، شریعت کی دنیا اور ہے۔ نہیں، آل محمد کے مکتب میں آپ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کا عشق اتنا ہی قبول ہوگا جتنا آل محمد کی بتائی ہوئی شریعت قبول کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکاتا ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور تشہد کے باب میں اور سجدے کے باب میں یہ بات ذکر ہوئی ہے، وہاں پر سجدے کی بات ہو رہی تھی۔ امام نے ایک بندے کو سمجھایا، میں سارا مضمون چھوڑ کے ایک جملہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہی پہنچاؤں گا۔ امام کہ اس پورے فرمان کا نچوڑ یہ بنتا ہے، مثال دے کے سمجھاؤں، آپ کے اس پورے وجود کے اندر سب سے بلند ترین مقام کا نام کیا ہے؟ پیشانی۔ آپ کے پورے وجود کے اندر بلند ترین مقام کا نام پیشانی ہے، اور اس بھری کائنات میں سب سے بلند ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کا مطلب ہے تمہاری بلند ترین جگہ بلند ترین ذات کے لیے خاص ہو۔ اگر کسی بندے نے اپنی بلند ترین چیز اس کے بنائے ہوئے کسی بندے کے آگے ڈال دی، اس نے اس کے لیے کیا چھوڑا؟ جس نے اپنی پیشانی عظیم ترین جگہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے ڈال دی، اس سے پوچھو اب یہ تو اسے دے دی ہے، اس کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ امام کے فرمان کا خلاصہ بتایا میں نے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے عشق اور شریعت دو الگ دنیایں نہیں ہیں۔ آل محمد کے مکتب میں تمہارا عشق، تمہاری محبت، تمہاری مودت اسی دائرے کے اندر قبول کی جائے گی جسے آل محمد چاہتے ہیں۔ اور یہ عظیم ترین مکتب دنیا کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہم نے امامت اور ولایت بھی اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق لینی ہے، کیونکہ ہماری اس زندگی کے اندر
ولایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کر سکو. علی مولا کی ولایت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا.